الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآبائه الطيبين الطاهرين الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے درود و سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس عقیدے سے کہ حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ بارگاہ سرور کائنات میں عرضی پیش کرتے ہیں کہ آقا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفاں دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ثنا خوانان کو بہت بڑی بشارت دے دی، ثنا خوانی کرنے والے کو بہت بڑی بشارت دے دی، کیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ بلکہ ہر عبد مصطفیٰ کو، ہر غلام رسول کو ڈھارس دی، کیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جو محفل آپ نے منعقد فرمائی، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام بھائی، وہ تمام دوست۔ میں سب سے پہلے تو بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض گزار ہوں کہ خدا را حضور کی لنگر ہم کھاتے ہیں، ساری زندگی کھاتے رہیں گے، آپ لوگ خدا را لنگر پیش کرنے کے لیے بالکل نہ اٹھیں، اپنی مقعدوں پر بیٹھیں، اپنی مسندوں پر بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عرفان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے رزق حلال میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو سننے کے لیے بلا لیا، یہی میری مقدر کا معراج ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو محفل آپ نے سجائی ہے، جو مجلس آپ نے برپا کی ہے،
جس مقصد خاص کے لیے آپ لوگ اس جامع مسجد لال شاہ میں جلوہ گر ہیں، یہ وہ محفل ہے کہ جس پر رب ذوالجلال فرشتوں میں اپنی شایان شان بیٹھ کر ناز فرماتا ہے۔ آپ تو علماء ہیں، آپ کے سامنے تو کوئی بات کرنا یا اس کی دلیل پیش کرنا یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہے۔ مشکات میں حدیث پاک موجود ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے تو صحابہ نے ایسی محفل سجائی ہوئی تھی، اسی طرح صحابہ جلوہ گر تھے، اسی طرح صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ خیر چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، محبت بھرے انداز تھے، محبت بھری گفتگو تھی، محبت بھرے لمحے تھے۔ جب میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں اسلام کی خاطر سرکار کے غلام اور اللہ کے مقرب بندے اسلام کے دفاع کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں اور تیار رہا کرتے تھے، اور ہر وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات رہا کرتی تھی کہ مجھے کون سے غزوے میں جانے کا موقع ملے گا اور میں جانے کائنات کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ کون سے غزوے میں پیش کروں گا، مجھے کون سے غزوے میں جہاد کا موقع ملے گا، میں کون سے غزوے میں جا کر میں جان شہادت نوش کروں گا۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ نفوس قدسیہ اپنے مبارک لہو سے دین کی آبیاری فرماتے تھے، دین کی آبیاری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا اور اس دور میں صحابہ بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، محبت بھرے جملے ہیں، محبت بھرے لمحے ہیں، محبت بھری گفتگو ہے کہ چل رہی ہے۔ میرے آقا جلوہ گر ہوئے، پوچھا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ بات کیا چل رہی ہے؟ گفتگو کیا چل رہی ہے؟ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک او کما قال۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہمارے بیٹھنے کا مقصد آج کسی غزوہ کی تیاری نہیں ہے، ہمارے بیٹھنے کا مقصد آج کسی مشرک مکہ کو جواب دینا نہیں ہے، ہمارے بیٹھنے کا مقصد آج کوئی اور نہیں ہے۔ آقا ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس نے ہمیں اسلام کا زیور نصیب فرمایا۔ کتنے عظیم لوگ اپنے قد کاٹ کے حساب سے اور اپنی دولت و مال و زر کے حساب سے، اپنے حسن و جمال کے حساب سے عظیم عظیم لوگ ہیں، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اس لحاظ سے عظیم ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، طاقت و زر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کی ٹھوکریں نصیب ہیں انہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے دین اسلام کا خادم بنایا، اس آج پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اگلا جملہ جو صحابہ نے بارگاہ نبی میں عرض کیا وہ جملہ آپ کے اور میرے سینے میں ٹھنڈک ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ آقا ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور آپ کا غلام بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور آپ کی نسبت عطا فرمائی، اس نے ہمیں اسلام میں بھی داخل کیا اور آپ کی نسبت والا بھی بنایا، آپ کا ادب کرنے والا بھی بنایا۔ اس بات سے صحابہ کے اس قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر بندہ خود کو مسلم کہنے والا غلام مصطفیٰ نہیں، ہر خود کو مسلم کہنے والا بندہ عاشق رسول نہیں ہوتا، ہر اسلام کا دعوے دار
اس کے اندر حب رسول نہیں ہوتی. یہ مقدر کا ستارہ ہے جس کا جگ جائے. یہ جس کے نصیب ہو جائے. انہیں بھی پتا تھا کہ ہماری صفوں میں بھی منافق بیٹھتے ہیں. آقا ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام میں داخل کیا اور آپ کے ذریعے ہم پر کرم فرمایا, ہمیں آپ کا غلام بنایا, ہمیں آپ کی نوکری کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ اس بات پر حلف اٹھا سکتے ہو, اس بات پر حلف اٹھا سکتے ہو, قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی وجہ سے بیٹھے ہو کہ معاذ اللہ حضور کو اپنے صحابہ کے قول پر شک تھا, کیا میرے آقا کو اپنے صحابہ کے کہنے پر شک تھا؟ نہیں, اس بات کی خود تصدیق میرے آقا نے فرمائی. صحابہ نے عرض کیا, آقا ہم قسم اٹھاتے ہیں, ہم حلف اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے ملنے پر جو اللہ نے ہم پر انعام فرمایا, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آقا ہم تو یہی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہی تذکرہ کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا, اے میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر شک تھا یا تمہارے قول پر مجھے تصدیق نہ تھی. میں تو غیب دان نبی, میں تو دلوں کے بھید جاننے والا ہوں. اللہ اکبر. وہ روایت آپ نے پڑھی ہے, سنی ہے. حضرت بادشاہ بن معبد سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں, ادنو یا بادشاہ, اے بادشاہ قریب آ جا. حضرت بادشاہ قریب آتے ہیں. حضور پھر فرماتے ہیں, اور قریب آ جا. جناب بادشاہ اور قریب آ جاتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا, اے بادشاہ اور بھی نیڑے آ جا. وہ کتنے مقدر والا شخص ہے جسے میرے آقا فرمایا, اے بادشاہ میرے نیڑے آ جا, میرے قریب آ جا. جب سرکار بادشاہ بن معبد قریب آئے, حضور نے فرمایا, اے بادشاہ کچھ پوچھنے آئے ہو؟ عرض کیا, آقا پوچھنے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا, جو کچھ پوچھنے آیا ہے تو بتائے گا کہ میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے تو یہ جے میرا یار نہیں بٹھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دل چڑھ جاوے, جے وہ رخ تو نقاب ہٹاوے, جے وہ نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن شیش نواوے, تے جے رکھے ہاتھ پھلا اندر ہاتھ پھلا تو ود جاوے, نین نشیلے مست نشیلے وچ سونا کجل سہاوے, آنکھ اگڑے تے انج کیا جاتے جویں محفل نہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, کی اجاز نظر وچ او دے جو آوے. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ کی اجاز نظر وچ او دے جو آوے ویکھ جاوے. معبد نہیں کی, معبد حضرت صدیق اکبر کی بات تو برا برا ہے. ابو جہل نشر اندھا ہو کیا دیکھے محمد کو, جو صدیقوں نے دیکھی ہے وہ صورت مصطفیٰ. سرکار صدیق اکبر کی بات تو برا ہے. معبد نہیں بکی. جب میرے آقا ہجرت کا وقت تھا, ہجرت کا سفر تھا, جا رہے ہیں, راستے میں معبد کا گھر پڑتا ہے. یہ سیرت رسول عربی میں بھی آپ نے پڑھی ہے یہ بات. معبد کا گھر راستے میں تھا اور اس کا پورا قبیلہ قحط میں مبتلا ہو گیا تھا. میرے آقا نے معبد کے دروازے پر آ کر ارشاد فرمایا, ہم تجھ سے گوشت یا پھر کھجور خریدنا چاہتے ہیں, اگر ہو بیچنے کے لیے تو پیش کرو. معبد نے عرض کی, اے مبارک چہرے والے, اے مبارک ہستی, اگر میرے پاس کچھ پیش کرنے کو ہوتی تو میں اس کی قیمت ہرگز نہ لیتی, میں ایسے ہی پیش کر دیتی. لیکن افسوس میرے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں. میرے آقا نے دیکھا معبد کے گھر کے کنارے میں گھر کیا تھا, اس کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا, چھوٹی سی کٹیا تھی. اس کے کونے میں ایک بکری لاغر کمزور بکری بیٹھی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لے. اس نے کہا, اگر یہ دودھ دے سکتی ہوتی تو یہ میرے شوہر اس کو ساتھ لے کر جاتا, وہ اس کی بکریوں کے ریوڑ میں یہ ساتھ جاتی. یہ تو چل نہیں سکتی, اس کی تو ہڈیوں میں گوتا نہیں ہے, یہ تو لاغر اور کمزور ہے. میرے آقا نے فرمایا, اگر تو
اجازت دے تو ہم اسے دوہ کر دودھ حاصل کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ علامہ نور بخش توکلی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سرکار کو ام معبد نے جواب دیتے ہوئے عرض کی، کیا کہتی ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے دے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ دودھ دے تو۔ میرے آقا نے بکری کو پکڑا اور ید اللہ گورے گورے ہاتھ، کہ جب میرے آقا صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ جو اوپر والا گورا گورا ہاتھ ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرا ہے، صحابہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا کا ہاتھ ہے، لیکن میں رب ڈگری دے رہا ہوں، میں رب سند دے رہا ہوں، میں رب فرما رہا ہوں کہ یہ اوپر والا ہاتھ تیرا نہیں، یہ میرا ہے۔ جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے وہ ید اللہ گورے گورے مقدس ہاتھ میرے آقا نے جب ام معبد کی بکری کے تھنوں پر لگائے، بکری کے تھنوں میں کھیر اتر آیا، دودھ اتر آیا، اللہ اکبر۔ اور جب دودھ اتر آیا نا تو بکری نے اپنے ٹانگیں چوڑی کر لی اور زبان حال سے عرض کرتی ہے، سونیا اب کرم فرمایا ہے تو میرا سب کچھ آپ کے لیے۔ میرے آقا نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دودھ دہا، اور بعض مفسرین اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر نے وہ دودھ دہا، اور جب وہ دودھ نکالا ایک برتن بھر گیا، سرکار نے پتہ ہے کیا کہا؟ اب اس بات پر توجہ کرنا، علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ اس بات کو لکھتے ہیں، کیا سرکار نے ام معبد کو پہلے کہا کہ پہلے یہ تو نوش کر، پہلے یہ دودھ تو پی۔ ام معبد نے پہلے پیا، پھر صدیق اکبر نے، پھر ساتھ والے غلام نے، پھر کملی والے آقا۔ باتوں سے باتیں نکل پڑتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس بات پر اعتراض بھی بہت ہوتا ہے کہ خطیبوں کا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اس بات پر تھوڑی سی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ تو ویسے بھی عام لوگوں کو بھی یاد ہوتا ہے کہ جب وہ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ صفہ کے فرد تھے جن کی سنت اپنائے آپ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا کر چلے گئے سرکار فاروق اعظم، صدیق اکبر بھی مسئلہ بتا کر چلے گئے، لیکن دلوں کا بھید جاننے والے سرکار نے جب دیکھا کہ ابو ہریرہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، حقیقت میں یہ بھوکا ہے، اسے روٹی کی ضرورت ہے، اب حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے گئے اور جا کر وہ دودھ کا پیالہ اور پھر 70 اصحاب کو، اصحاب صفہ کو پلایا، پھر حضور، پھر حضرت ابو ہریرہ نے سیراب ہو کر پیا، پھر میرے آقا نے پیا۔ اس بات سے، اس واقعے سے بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کرامت ہے حضور کی کہ ایک پیالہ 70 صاحبوں کو پورا ہو گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کا معجزہ ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ چیز تو حضرت ایک ہی ہے نا، ولی سے نسبت ہو جائے تو کرامت ہے، نبی سے نسبت ہو جائے تو معجزہ ہے۔ اگر وہ نبی سے بھی صادر نہ ہو، ولی سے بھی صادر نہ ہو تو وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ دوسری چیز یہ کیا ہے کہ میرے آقا نے اس چیز کا درس دیا کہ جو چیز بھی ملے چاہے دیکھنے میں تھوڑی ہو، بانٹ کے کھایا کرو، اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ یہ چیز بھی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ 71 لوگوں کا جھوٹا کملی والے کریم آقا نے دیا جو کوثر کے مالک ہیں۔ آج تو میرے جیسا منگنڈا بھی اپنے بھائی کا جھوٹا پینا پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم نے سنت رسول اپنانی ہے تو صرف مسواک والی سنت تو نہیں، تھوڑا سا مقصد میلاد بھی عرض کر دیا۔ اگر ہم نے سنت رسول اپنانی ہے تو صرف مسواک والی تو نہیں نا کہ جس سے دانت بھی صاف ہو جائے، منہ سے بدبو بھی چلی جائے، سنت بھی ادا ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، علماء اکثر بیان کرتے ہیں کیا کہ ان کے بال جو تھے نا گھنگرالے تھے، وہ جب
کنگھی کرتے اور ان کا دل کرتا کہ میں حضور کی مانگ جیسی مانگ نکالوں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا دل کیا، وہ ہر عاشق کا دل کرتا ہے نا، اللہ اکبر، کہ محبوب کی زلفوں کو رات کہے. اعلیٰ حضرت کا بھی دل کیا کہ میں اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہوں. پھر اندر کے مفتی نے فتویٰ دیا کہ اگر رات کہے گا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہاں عشق بھی تھا، یہاں ادب بھی تھا. عشق ریت سارے جہاں تو جدا، نہ راہ وے خدا نہ کجا وے خدا. اعلیٰ حضرت کا بھی دل کیا کہ میں زلف محبوب کو رات کہوں، زلف محبوب کو رات کہوں. پھر اندر کے مفتی نے، جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا استفتی من قلبک فإنہ اکبر المفتی، اور اعلیٰ حضرت سے بڑا مفتی. اور پھر اندر کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ اے احمد رضا، اگر تو زلف محبوب کو رات کہے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو پھر سوچنے کے بعد ادھر عشق بھی تھا، محبت بھی تھی، ادھر ادب بھی تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ عشق ریت سارے جہاں تو جدا، نہ راہوے خدا نہ راہوے خدا. جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے. عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، مار چھڑدا زلیخا دی ہستی دا نہیں. عشق کردا رفیق اپنی مرضی دے کم، نہ شاہے خدا نہ گدا وے. اعلیٰ حضرت کا جب دل کیا کہ زلف محبوب کو رات کہوں، پھر دل نے فتویٰ دیا کہ رات کہے گا تو بے ادبی نہ ہو جائے. پھر رات تو کہہ دیا، لیکن عام رات نہیں کہا. کیا کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر اب مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور جس مانگ کو اعلیٰ حضرت نے مطلع الفجر کہا، وہ مانگ نکالنے کے لیے صحابی رسول کوشاں تھے، لیکن بال گنگرالے تھے، وہ مانگ نہیں نکال سکتے. اور پھر انہوں نے پتہ کیا کیا، لوہے کی سلاخ لی، اس کو گرم کیا. جب وہ انگارہ بن گئی تو اس کو اپنے سر پر لگا دیا. کچھ دنوں کے بعد زخم تو بھر گیا، لیکن بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ سنت رسول پر عمل تو ہو گیا. میرے آقا کی سنت. میں بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی کہ 71 لوگوں کا جھوٹا کملی والے کریم آقا کہ جن کے نواسے کوثر کے سردار ہوں، کوثر کے مالک و وارث ہوں، وہ 71 لوگوں کا جھوٹا پی کر یہ بات بھی، اس بات کا بھی درس دے رہے ہیں کہ کسی کا جھوٹا پینے میں آر محسوس نہ کیا کرو. تو ام معبد کی کٹیا پہ بھی جب کرم فرمایا تو اس کا بھی پہلے اس کو کہا کہ تو پی لے. اللہ اکبر. ام معبد کو بھی رنگ لگا. اور پھر میں ریورس کرتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں جہاں سے چلا تھا. اللہ اکبر. استفتی من قلبک کے بارے میں حضرت بادشاہ بن معبد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا کچھ پوچھنے آیا ہے؟ عرض کی آقا پوچھنے آیا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کچھ پوچھنے آیا ہے؟ جی آقا. تو جو کچھ پوچھنے آیا ہے میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا ہے یا تو بتائے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صحابی ہوں، کوئی فلاں تو نہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہو کہ حضور کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، حضور کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے. میں تو معاذ اللہ یہ کہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرے آقا کو دیوار کے پار کا پتہ نہیں ہے. یہ گویا انہوں نے کہا اور میں خطابت کے انداز میں عرض کر رہا ہوں. عرض کی آقا میرا عقیدہ ہے کہ جو کچھ میں دل میں آس لے کر آیا ہوں، سوال لے کر آیا ہوں، آپ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا اے بادشاہ تو پوچھنے آیا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اور 3 انگلیاں بنا کر میرے آقا نے جناب بادشاہ کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا استفتی من قلبک فإنہ اکبر المفتی. اپنے دل سے پوچھا کر کے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہی سب سے بڑا مفتی ہے. اللہ اکبر. اس محفل کے بعد سرکار نے فرمایا میں نے تم سے یہ قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر شک تھا، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے. اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے. قال انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی شان شان فرشتوں کے اجتماع میں آپ کے ان غلاموں پر جو کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کے آنے پر گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے. ان کے اس بات کے کہنے پر اور اس مجلس
کے منعقد کرنے پر اللہ پاک فرشتوں کے اجتماع میں ان پر ناز کر رہا ہے کہ اے فرشتوں، تم تو یہ کہتے تھے کہ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں فساد برپا کرے گی، دیکھو میں نے انہیں ایک عظیم نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے کہ آج اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے آپ کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ تو علماء ہیں، آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا تو رب تو استاذ گرامی آئے بیٹھے ہیں، تو اب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اصلاح بھی ہو جائے، حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو یقیناً تمام عالمین کے لیے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کا جسم اطہر بھی رحمت ہے، میرے آقا کا وجود برحق بھی رحمت ہے، میرے آقا کی ذات اقدس رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، صرف مسلم کے لیے نہیں، صرف اپنے کے لیے نہیں، یا صرف انسان کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وہ تو ہرن کے لیے بھی رحمت ہے جو یہودی کی جال میں پھنسی ہوئی ہو اور میرے آقا اس کی ضمانت دے دے کہ اسے چھوڑ دے، یہ واپس آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ہر بات میں حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور میرے آقا سے بڑا حکیم کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تو نہ آئے، دھرمی سے کہا اگر تو نہ آئے، تو اس نے عرض کیا آقا اگر میں نہ آؤں تو مجھ پر ویسے اللہ کا عذاب برسے، مجھ پر ویسے لعنت برسے جیسے اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے کملی والے آقا آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑھے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ بدبخت درود پڑھ کر اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، جس طرح اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اگر میں واپس نہ آئی تو مجھ پر بھی ویسی لعنت برسے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا اگر پھر بھی نہ آئے، تو اس نے کہا آقا اگر میں پھر بھی نہ آؤں تو مجھ پر ویسے لعنت برسے جس طرح اس پر برستی ہے جو نماز تو پڑھے لیکن دعا نہ مانگے۔ اچھا اس میں اپنے حفظ کے ساتھیوں کے لیے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نماز تو پڑھے لیکن دعا نہ مانگے، نماز پڑھ کر دعا کو چھوڑ دے اور اس پر لعنت برستی ہے۔ ہرن نے یہ کہا میرے آقا کی بارگاہ اقدس کے اندر، اور اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ نماز پڑھی جائے اور دعا نہ مانگی جائے تو لعنت برستی ہے۔ کوئی قید نہیں کہ نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو، نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، یا چاہے نماز جنازہ۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ کہا یہ تو میرے آقا تو ہرن کے لیے بھی رحمت ہے، کس کس بات کو چھیڑوں، کون کون سی بات عرض کروں، میرا علم کتنا، میری اوقات کتنی، میری حیثیت کیا کہ میں آقا کی رحمت کو بیان کروں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں رحمت کرنے کے لیے۔ شاید یہ آخری باتیں ہوں اور خطیب کی آخری بات بھی آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، شاید محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس بات پر نہ کہ خطیب کی آدھی بات آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، اس بات پر کہ آخری بات اور حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے حضرت۔ سب سے پہلے تو رحمت وہ کرے گا جو زندہ ہو، کیونکہ مرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرحوم، اور کچھ مجھ جیسے زیادہ پڑھے لکھے لوگ محروم کہہ دیتے ہیں۔ محروم تو نہیں ہوتا، بہرحال اگر مسلم ہو تو ایمان کی حالت میں گیا ہو تو وہ مرحوم ہوتا ہے، مر جانے والا تو مرحوم ہوتا ہے۔ اور اب سیگے تو آپ خود جانتے ہیں، مرحوم ہوتا ہے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، مر جانے والا رحمت کرتا نہیں، کرتا وہ ہے جو زندہ ہو۔ اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن ہے، اور رحمت زندہ صرف زندہ ہی کر سکتا ہے، اور مر جانے والا مٹ جانے والا رحمت کر سکتا نہیں۔ اور جس نے حضور کی زندگی کا انکار کیا گویا اس نے انکار کیا کہ حضور رحمت للعالمین، حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا انکار کیا۔ اس لیے اگر میرے آقا کے رحمت للعالمین ہونے کو ماننا ہے، اور ماننا پڑے گا کیونکہ نص قطعی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے،
ہے تو اس بات کو بھی مان کہ میرے آقا زندہ ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت کی بولی میں مان لے, اعلیٰ حضرت کی بولی میں مان کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھوٹ جانے والا. مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ سر لگاؤ. میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سر لگائی تو سب کچھ بھول جائے. یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہی غنیمت سمجھے, اور ہر چیز کا اپنا اپنا محل ہوتا ہے. ثنا خوانی میں بھی سر لگاتے تھے. دعا کریں کہ اللہ پاک وہی سر بحال عطا فرمائے, بحالی عطا فرمائے اس کی. اللہ اکبر. تو رحمت کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ زندگی, زندہ ہونا. مر جانے والا, مردہ, جو مر جائے, جو ختم ہو جائے. نہیں جی نبی تو وصال ہو گیا, حضور وصال ہو گیا. میں نے کہا جی شہید بھی تو, شہید بظاہر فوت ہو گیا, مر گیا, اس کا ترکہ بھی تقسیم ہوا, اس کی گھر والی بھی بیوہ ہو گئی, اس کا بیٹا بھی یتیم ہو گیا, اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا گیا, اس کو قبر میں دفنا بھی دیا گیا. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا, شہید کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا. اور کچھ نام نہاد مذہبی سکالر, اللہ اکبر, وہ ٹی وی پر بیٹھ کر, پروگراموں پر بیٹھ کر ہمارے نام نہاد مذہبی سکالروں کے سامنے, جن کے عقیدوں سے رزق کی بدبو آتی ہے. کم علم ہونا یہ اور بات ہے, لیکن علم ہونے کے بعد بھی اپنے عقیدے اور مسلک سے وفا نہ ہونا یہ اور بات ہے. اللہ اکبر. نام نہاد مذہبی سکالروں کے سامنے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے کہا کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے, بس مردہ نہیں کہنا, تعظیم کے طور پر نہیں کہنا, ویسے تو وہ مردہ ہے. اور اس نے اگر مثال دی کیا دی, جس طرح کہ ہمارا ماموں, اب یہ مثال تھوڑی سی مزاحیہ ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارا ماموں جس طرح ہمارے ابا جی کا سالہ ہے تو ہم اسے یہ تو نہیں کہتے کہ میرے ابا جی کا سالہ کیا حال ہے. اور جس طرح ہماری امی ہمارے ابا جی کی گھر والی ہے, ہم اسے یہ تو نہیں کہتے کہ میرے ابا کی گھر والی آپ کا کیا حال. ادب ہوتے ہیں, کوئی چیز حق ہوتی ہے لیکن اس کو کہنا نہیں ہوتا. ادب کے ملحوظ خاطر اسی بات کے بنا پر جو شہید ہے وہ گئے مر ہے, لیکن انہیں زندہ کہنا ہے, انہیں مردہ نہیں کہنا, کیونکہ ان کی تعظیم اور تقریم ہے. انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ وہ زندہ ہے, تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. اللہ تو فرماتا ہے وہ زندہ ہے. تو شہید جن کا بظاہر ترکہ بھی تقسیم ہوا, نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا, نبی کا ترکہ ہوتا ہی نہیں. شہید جن کی اولاد یتیم بھی ہو گئی, جن کی بظاہر گھر والیاں بھی بیوہ ہو گئی, اور میرے آقا کے وصال ظاہری کے بعد کسی صحابی نے کسی ام المومنین کو کہا ہو کہ آپ بیوہ ہو گئی, نہیں, کیونکہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جو احمد رضا کا عقیدہ. اور احمد رضا کا عقیدہ کوئی اپنا من گھڑت نہیں ہے, وہی صحابہ کا کیا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھٹ جانے. یہی ملتان کا ایک شخص تھا, حنیف ملتانی اس کا نام تھا, آنکھوں سے نبینا تھا. وہ کہتا تھا جی زندہ ہے تو پھر مجھے دکھاؤ کہاں ہے. تجھے اپنی آنکھ نظر نہیں آتا, تجھے نبی کیسے نظر آئے؟ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. اللہ اکبر. نظر اسی کو آتے ہیں جن کے اندر صدیقیت کی آنکھ ہو. اللہ اکبر. عرض کرنا چاہتا تھا کہ رحمت کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری. دوسری چیز, رحمت وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. علم ہو کہ جس پر رحمت کرنی ہے اسے ضرورت کس چیز کی ہے. بغیر علم ہوئے ضرورت کچھ اور ہو, عطا کچھ اور ہو جائے تو یہ تو نظام سارا درم برم ہو جائے گا. ضرورت کا پتہ ہو, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ہر ضرورت, ہماری ہر دل کی خواہش, ہمارے دل کے ہر ارادے کو حضور جانتے ہیں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے عرض کر دینا چاہتا ہوں, اگر یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ہر قول, ہمارا ہر فعل, ہمارے دل کا ہر ارادہ حضور جانتے ہیں, اور یہ عقیدہ صرف مناظرے کرنے کے لیے اگر نہیں ہے, یہ عقیدہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے اگر نہیں ہے, تو پھر اپنے اندر کے دل کو, اپنے اندر کے کمرے کو, اپنے اندر کے محل کو صاف رکھ, تاکہ تجھے پتہ ہو کہ میرا اندر صاف ہے, میرے آقا میرے اندر کی
جانتے ہیں، میرے من کی ستھرائی کو بھی جانتے ہیں۔ کر صاف بہڑا دل دا بد دیکھ ماہی کی میں ملتا۔ اللہ اکبر، علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جو رحم کر رہا ہے وہ قریب بھی ہو، دور والا رحم نہیں کر سکتا، قریب ہونا ضروری ہے، رحم کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، اور میرے آقا قریب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ مومنین کی جان سے بھی قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رحمت کرنے کے لیے آخری چیز، چوتھی چیز کیا ضروری ہے؟ کیا کہ با اختیار بھی ہو، بندہ زندہ بھی ہو، بندے کو پتہ بھی ہو کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، بندہ قریب بھی ہو لیکن اس کو اختیار نہ ہو، تو کیا رحم کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اس کا مطلب، اس کا مقصد، اس سے واضح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے آقا زندہ ہے، کیونکہ مر جانے والا رحمت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا ہمارے حالات، ہمارے دل کے احوال جانتے ہیں، کیونکہ بے خبر رحمت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا ہمارے قریب ہے، کیونکہ دور رہنے والا رحمت نہیں کر سکتا۔ اور میرے آقا با اختیار ہے، کیونکہ بے اختیار کبھی رحمت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا با اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ واپس سے کہہ دینا اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کی اتباع والی زندگی پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنے عقیدے پر ڈٹ جائیے، اپنے عقیدے پر ڈٹ کر سامنے والے کا سینہ تان کر مقابلہ کیجئے، اور اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کی بولی بولیے، اعلیٰ حضرت کی بولی، اعلیٰ حضرت کو قدم قدم پر یاد رکھیے، صرف اشعار ہی یاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میں ایک محبت بھرا جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ استاد گرامی مجھے کہا کرتے تھے، کسی دور میں حضرت شیخ جامی ملا جامی علیہ رحمہ کی اشعار پڑھا کرتا تھا، تو ارشاد فرماتے تھے محبت بھرے انداز میں ان کی محبتیں بھی یاد رہیں گی، اور یہ بات کوئی شخص یہاں بیٹھا ہوا یہ نہ سمجھے کہ یہ جی فلاں کر رہا ہے، فلاں چیز کر رہا ہے، فلاں چیز کر رہا ہے۔ استاذ اور والد کی اگر وہ فلاں جو سمجھ رہے ہو وہ بھی کی جائے تو وہ بھی باعث برکت ہے، اور وہ بھی باعث اللہ اکبر مزید استقامت کے باعث ہے۔ فرماتے تھے کہ تجھے شرح جامی تو یاد ہوتی نہیں، علامہ جامی کے اشعار بڑے یاد ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر اعلیٰ حضرت کے صرف اشعار بھی یاد ہو جائے تو قسم بخدا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی فتوے کی مستند رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں دوستوں کی استطاعت، دوستوں کی بار بار کی حکم بھی پورا کر دیتا ہوں، محبت کے ساتھ ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ تو زندہ ہے واللہ